سیمانچل ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں بہت زرخیز علماء کرام ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن دیکھا یہ بھی جاتا ہے، ایک مایوس کن بات یہ بھی ہے کہ جب ہم سیمانچل کا دورہ کرتے ہیں تو اکثر سنا جاتا ہے کہ جو مشہور و معروف علماء کرام ہیں وہ باہر ہی کام کر رہے ہیں، یعنی علاقے میں کچھ بھی روشنی نہیں ہے، باہر اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ نے حیدرآباد میں اپنا کام کیا، پھر اس کے بعد کب ذہن میں آیا کہ اب علاقے کی طرف بھی نگاہ کی جائے؟ اب دیکھیے، ایک تو سیمانچل میں پہلے روزی روزگار کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ پیٹ جڑا ہوا ہے اور روزی روزگار کے لیے باہر رہنا پڑتا ہے۔ میں فارغ ہونے کے بعد علاقے میں آنے کے بجائے شہر حیدرآباد کا انتخاب کیا اور وہاں کے لوگوں نے مجھ کو پذیرائی دی، الحمدللہ۔ وہاں 1999 میں جامعہ طیبۃ الرضا قائم ہوا۔ اس کے بعد علاقے کا جب میں نے دورہ کیا تو یہاں پر کئی چیزیں مجھ کو نظر آئیں۔ یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ مردانوں پر نماز فرض ہے، نہ زنانوں پر نماز فرض ہے، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ کسی کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں۔ جہاں میں پیدا ہوا وہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے، تو دکھ ہوا۔ پھر میں نے اپنے والد گرامی وقار سے مشورہ کیا کہ مجھے تھوڑی سی زمین چاہیے تاکہ میں ادارہ قائم کر سکوں۔ تو والد گرامی نے اپنے بھائیوں سے بات کر کے مجھے 1 بیگھہ زمین، جہاں ابھی ادارہ قائم ہے، مجھ کو دیا۔ ان لوگوں نے، چچاؤں نے بھی دیا فری میں، کہ ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زمین آپ کو دیں گے۔ تو اپنے اپنے حصے کی زمین میرے چاچاؤں نے اور میرے والد گرامی نے مدرسے کے نام سے رجسٹریشن کر دیا، الحمدللہ۔ 1 بیگھہ زمین ان لوگوں نے مجھ کو دی اور تعمیر شروع ہوئی 1999 میں۔ میں نے حیدرآباد سے ایک سیٹ صاحب کو لا کر کے دکھایا علاقے کو۔ 1999 میں وہاں بھی شروع ہوا اور یہاں بھی شروع ہوا۔ ایک سیٹ صاحب کو یہ علاقہ بتایا تو انہوں نے کچھ پیسے دیے، الحمدللہ، اور وہاں سے تعمیری کام شروع ہو گیا۔ ہوتے ہوتے تقریباً 8-9 سال تعمیر کرنے میں لگ گئے۔ 2007 میں تعمیرات مکمل ہو گئے اور تعلیم شروع ہو گئی، لیکن جو ذہن میں جو ادارہ تھا وہ زمین پہ اتار نہیں پا رہا تھا، کچھ لوگوں کے سبب کی بنیاد پر، کچھ احباب کی کرم فرمائیوں کی بنیاد پر ذہن میں جس طرح کا ادارہ تھا وہ زمین پر آ نہیں پایا۔ باہر سے بچیاں آتی تھیں، پڑھ کے چلی جاتی تھیں، اور اس کام سے میں مطمئن نہیں تھا، کیونکہ آج کل آپ کے پاس 4-5 گھنٹے دین سکھا رہے ہیں، پھر 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے گھر میں جا کر کے وہ بے دینی کے ماحول میں رہتے ہیں، تو پھر ان کے اندر دین کیسے پیدا ہوگا؟ تو سوچ یہ ہوئی کہ بھئی اس کو ہاسٹل میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو 2023 میں ہم نے پھر اس کی آب پاشی کی، آگ پاشی کی، اور اس کے برہم زلفوں کو سنوار کر ایک محفوظ ادارے کی بنیاد ڈالی، اور 31 جولائی 2023 سے ہاسٹل شروع ہوا۔ الحمدللہ ہاسٹل شروع ہوتے ہی ایسا ایڈمیشن ہونے لگا کہ ہم گھبرا گئے کہ اتنے، یعنی جو ہم سوچے نہیں تھے۔ ہم سوچ تو یہ رہے تھے، دل میں یہ چل رہا تھا کہ بھئی کون اپنی بیٹی کو لا کے ہاسٹل میں دے گا، ہے نا؟ تو ہم ارادہ یہ کیے کہ گاؤں گاؤں جائیں گے، ہے نا، تعلیم کی فضیلت بیان کریں گے، محنت کریں گے میدان زمین پہ اتر کے، اور بچیوں کو حاصل کریں گے۔ لیکن ادارہ کھلنے کے بعد وہ محنت ہم کو نہیں کرنی پڑی۔ جب اناؤنس ہوا مائک کے ذریعے سے پورے علاقے میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو ایک دن میں 50 بچیوں کا ایڈمیشن ہوا، 31 جولائی کے دن۔ اس کے بعد ہوتے گیا نا، تقریباً 250 بچیوں کا ایڈمیشن ہوا اور ادارہ چلتا رہا۔ اس مرتبہ 400 تک کی تعداد پہنچی ہے، یعنی 2023 سے لے کر 24، 25، 26، یہ 3 سال ہو رہا ہے۔ 3 سال میں ہمارے ادارے میں 400 تک کی بچیاں آ گئی ہیں۔ اب رہائش کی کمی پڑ رہی ہے تو بلڈنگیں بنانا ہے، آپ کو ہم نے دکھایا ہے نا، کیسی کیسی بلڈنگ بننا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح ادارہ یہاں پر آیا، ضرورت بڑی تھی۔ آپ نے کہا کہ جیسے ہم نے ادارے کا آغاز کیا
اور ایک دن میں 50 سے زیادہ بچیوں کا داخلہ بھی ہو گیا. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہے. میں الحمدللہ پڑھنے کا جذبہ تو بہت ہے، جی خاص کر کے بچیوں میں، اور ماں باپ میں بھی شعور پیدا ہوا ہے نا. لیکن محفوظ ادارے، ہر ماں باپ، بھئی ماں باپ ہی ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اپنی بچی کو کہیں بھی چھوڑ دیں گے ایسا تو نہیں، عزت کا سوال ہے، جی ان کے مستقبل کا سوال ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ محفوظ ادارہ ہو، جہاں پر ہماری بچی کی عزت بھی محفوظ رہے، جہاں پر ہماری بچی تعلیم بھی حاصل کرے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہمارے ادارے کو کہ کتنا عمدہ ماحول ہے جی نا، صحت بخش آب و ہوا، کوفت نہیں ہے، گھٹن نہیں ہے. جی اور روموں کو اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ کھڑکیوں سے مزین ہے، اور اس میں ایسا پردہ لگایا گیا ہے کہ ہوا آ سکتی ہے مگر نظر نہیں جا سکتی. ہوا آئے گی اس میں ہم نے بہت جی جی نا لوہے کا پردہ لگایا ہے تاکہ کوئی باہر سے بچیوں کو نہ دیکھے، بچیاں باہر نہ دیکھ سکیں. ہاں ہوا آئے تو ایک شاندار انتظام کیا گیا ہے. اللہ حضرت چاہیے تو یہ تھا کہ دینی مدارس کو خاص کر ایسا ہو جیسا میرے دماغ میں ہے کہ جس طرح کالجز ہوتے ہیں. ابھی مطلب مکمل خوابوں کی تعبیر نہیں ہو سکی. مکمل خوابوں کی تعبیر تو ناممکن بھی ہے جی نا، لیکن جہاں تک ہو کوشش کرنا ہے. کوشش کرنا. میرے ذہن میں ایک ایسا صاف ستھرا ادارہ ہو کہ جس طرح ایک بچہ کالج میں جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں. اسی طرح بچیوں کے ادارے ہوں جو کالج سے، یونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ کشادہ، ان کے لیے پلے گراؤنڈ ہو، ان کے لیے نا سوئمنگ پول وغیرہ ہوں، ان کے لیے گھومنے، انتظام رہے. ساری چیزوں کا ہے. انشاءاللہ اور 2 سال ٹائم چاہیے مجھ کو. پیچھے 1 بیگھہ زمین خرید رہا ہوں، بات چیت چل رہی ہے. اگر وہ زمین مجھ کو مل گئی تو ادارے کا سوئمنگ پول بھی ہوگا، ادارے کا گارڈن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس ادارے میں اور بھی کشادگیاں پیدا کی جائیں گی.